بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، انسان کے دل میں بہت سی عجیب خواہشات پنپتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خواہش ہے جانوروں کی زبان سمجھنا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ اپنی مثنوی میں بیان فرمایا ہے جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکے۔ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دی جائے تاکہ وہ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے انسان کی رغبت اسی بات کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ سرکار، آپ تو اللہ کے نائب ہیں، میری التجا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل کو تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھر کے پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان مجھے سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھے قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، دوست، تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے۔ ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑے کو بیچ دیا تھا۔ فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو پھر نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، تم جی بھر کر کھا لینا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی اس ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضا اور قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیش گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذنوں کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، خوب جی بھر کر کھا لینا۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا ہے، لیکن اب اپنی جان گنوا بیٹھا ہے۔ مالک اپنے مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیش گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔
اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ اس کی یہ قے موت کی علامت تھی۔ اس کو اس کے گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ سامعین، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔